بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا سواء عزیزان محترم، جس آیت کریمہ کو میں نے اپنا عنوان کلام قرار دیا ہے سورہ احزاب جو قرآن مجید کا 33واں سورہ ہے اس کی 23ویں آیت ہے۔ یوں تو قرآن مجید کا ہر سورہ اہم ہے اس لیے کہ کلام خدا ہے، مگر سورہ احزاب میں ایک خصوصیت یہ پائی جاتی ہے کہ آیت تطہیر کو اس سورہ میں جگہ دی گئی ہے۔ اب یہ سورہ احزاب آیت تطہیر کا حامل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، ہر آیت ہمارے لیے نشانی ہے خدا کی، بہت اہم ہے، جہاں پر پورے قرآن کا احترام واجب ہے۔ قرآن کا ایک حرف بھی بغیر وضو کے ہم چھو نہیں سکتے، لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ اور بات ہے کہ طہارت بہرحال دو قسم کی ہوتی ہے، ایک طہارت ظاہری ہے اور ایک طہارت باطنی۔ ظاہری ٹچ کرنے کے لیے، ظاہری لمس کرنے کے لیے، ظاہری مس کرنے کے لیے ظاہری طہارت کی ضرورت ہے۔ غسل اور وضو کے ساتھ نہ ہو تو آپ الفاظ کو، حروف کو مس نہیں کر سکتے۔ باطنی مس کرنے کے لیے قرآن کے معانی کو، قرآن کے مفاہیم کو دل میں اتارنے کے لیے باطنی طہارت کی ضرورت ہے۔ اب یہ ظاہری طہارت سے قرآن سمجھ میں نہیں آئے، قرآن چھو سکتے ہیں، اتنی اجازت ہے، مگر باطن قرآن کا سمجھنا ہو تو باطن کی طہارت بالکل ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے مفکرین، بڑے بڑے فلسفرز عالم اسلام کے چھوٹی چھوٹی آیت کی تفسیر نہیں کر پاتے۔ جب اس آیت کو دیکھتے ہیں ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ تمام ہاتھوں پر بھاری ہے، تفسیر کیا ہوتی ہے؟ او اللہ میاں کا اتنا بڑا ہاتھ ہوگا جس کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہوگی، چوڑائی اس کی شمال سے لے کر جنوب تک ہوگی۔ ہمارے بچے سے پوچھئے اس کی تفسیر بتا دے گا، چونکہ یہ ظاہری طہارت صرف نہیں ہے، بچہ ظاہری طہارت کے ساتھ اس کی باطنی طہارت آسانی سے سمجھ رہا ہے۔ ایک چھوٹی مثال بچوں کے لیے میں دیتا ہوں، دیکھیے جب آپ کی کسی سے اچھی خاصی دوستی ہوتی ہے یا آپ کا قریبی رشتہ دار ہوتا ہے جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ان کی باتوں کو سمجھنا مشکل کام نہیں ہوتا، اشاروں پہ آپ سمجھ لیں گے، اشاروں پہ آپ سمجھ لیں گے۔ مگر کوئی آپ کا دشمن ہو یا اتنا دور ہو آپ سے، جو اس کی سنخیت آپ سے نہیں ملتی، وہ لاکھ بھی چلتا ہے اس کی بات آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ بس یہی بات ہے قرآن کے ساتھ عزیزوں، جب تک ہمارا رشتہ قرآن سے قریب ہوگا قرآن کی باتوں کو آسانی سے سمجھ لیں گے۔
تھوڑا آسان آیت بھی سمجھنے سے قاصر رہے. اللہ کا کلام، ہمارے والد محترم خدا رحمت ان کا کلام ہے، اللہ کا کلام سمجھنا محال ہے. اللہ کا کلام سمجھنا محال ہے. سادہ سا ہے پیام، سادہ سا ہے پیام، سمجھنا محال ہے. امت رسول پاک کی فرقوں میں بٹ گئی. ایک لفظ ہے ایمان، سمجھنا محال. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ سنخیت نہیں ہے. سنخیت ہوتی تو سمجھ میں آتا. ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ بہت بڑا ہوگا. قرآن مجید میں دو طرح کی آیتیں ہوتی ہیں. ایک وہ قسم آیتوں کی وہ قسم ہے جس کو محکم آیتیں کہتے ہیں، محکمات. اور بعض آیتیں ہوتی ہیں متشابہات. متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جس میں ویگنس ہو، جس میں صاف کلیئر الفاظ میں بات سمجھ میں نہ آتی ہو. جب تک یہ متشابہ آیتیں محکم آیتوں سے نہیں ملائیں گی، متشابہ آیتیں اپنا معنی نہیں سمجھ پائیں ان آیتوں کا. تو اسی لیے حدیث پیغمبر اسلام ہے، فرماتے ہیں کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن بعض آیتوں کی تفسیر بعض آیتیں خود کرتی ہیں. قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے، چاہے وہ قرآن ناطق ہو یا قرآن ثابت ہو. قرآن سے قرآن کی تفسیر ہوتی ہے. بس میں ایک نازک منزل سے گزر رہا ہوں، اپنے موضوع پہ آنا چاہتا ہوں، مگر موضوع پہ آنے سے پہلے کچھ مقدمات درکار ہیں، کچھ تمہیدیں درکار ہیں. جب تک وہ پوری نہ ہو، میں جو باتوں میں عرض کرنے جا رہا ہوں وہ آسانی سے میں گزر نہیں سکتا. یہ میری مجبوری ہے. ماشاءاللہ آپ پشاور سے سمجھ جائیں، سنخیت ہے نا. ہم جس کلام کا تذکرہ کر رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے میری کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. ہم جو کچھ بولتے ہیں یا تو قال الباقر علیہ السلام یا قال الصادق علیہ السلام، تبھی تو ہماری اہمیت ہے. ورنہ ہماری بات اگر ہم کہیں، ہمارے بچے ہماری بات نہیں سنتے. گھر کے بچے جن کو پاک دوست کے بلا کے ہماری بات نہیں سنیں گے. معصوم کی بات جہاں تک تعلق ہے سمعا و طاعۃ، اس میں کسی کو اختلاف نہیں. تو سنخیت ہے نا، ہمارے دل میں کلام اترتا. الکلام اذا خرج من القلب دخل فی القلب. دل کی بات دلوں میں گر کر جاتی ہے. زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ لم یتجاوز عن الاذان، وہ کانوں سے اوپر نہیں جائے گی. کسی نے کہا اللہ میاں نے ہمیں دو کان دیے، پتہ ہے کیوں؟ اس لیے کہ ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے چھوڑ. جب بات صرف زبان سے لفظ زبان سے نکلتی ہے تو کانوں تک پہنچتی، بس دلوں تک نہیں اترتی. دل کی بات دلوں میں اتر جاتی ہے. تو متشابہ آیتیں جب تک ان آیات کو محکمات کی طرف ارجاع نہ کیا جائے، رجوع نہ کیا جائے، تو آیت کا معنی سمجھ میں نہیں آئے گا. ایک محکم آیت ہے لیس کمثلہ شیء، اللہ کی کوئی مماثلت نہیں ہے، کوئی مثل بھی نہیں ہے. کوئی تشبیہ نہیں دے سکتے اللہ کے وجود. اس لیے کہ اللہ کا وجود بس اتنا ہم سمجھ لیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ نور ہے، اللہ ایک ایسی طاقت ہے جو تمام کائنات پر احاطہ رکھتی ہے. اس سے زیادہ ہم کوشش کریں اللہ کو سمجھنے کی ممکن نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا ذہن محدود ہے، لمیٹڈ ہے. اللہ کی ذات لامحدود ہے. لامحدود شے محدود چیز میں سما نہیں سکتی. یہ دو چار والی بات ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. اسی لیے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا، اے علی تمہیں کسی نے نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے، اور مجھے کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور اللہ کے، اور اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا سوائے تمہارے اور میرے. ان کا وجود لامحدود، ان کی شخصیتیں کامل ہیں، نورانی مخلوق ہیں. ہمارا ذہن لمیٹڈ ہے، محدود ہے، نہیں سمجھ پائیں گے. اتنا سمجھ لیں کہ وہ بہت اونچی شخصیتیں ہیں. اتنا ہم سمجھ لیں کہ ہماری رسائی ان تک نہیں پہنچ سکتی. ہمارے استاد محترم ہیں آیت اللہ کو ارشاد فرماتے تھے کہ ایک شخص آیا ان کے پاس، ایک طالب علم. اس نے کہا کہ قرآن بہت سادہ سا کلام ہے،
جہاد پہ جاؤ، یہ بات ہماری سمجھ میں بھی آتی تھی. بات کیا ہے قرآن مجید میں؟ کوئی ایک ایسی نئی داستان ذکر ہو یا کوئی ایسی باتیں ہو جو عالم اسلام میں پیش کیا جائے کہ یہ ایک نئی چیز ہے، ایک یونیکنس ہے، ایک نئی ایجاد ہے، ایک نیا تجربہ ہے. ایسا کچھ نہیں، سیدھی باتیں ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اس پیالے کو لے جاؤ، وہ جو وہاں پہ جو نظر آ رہی ٹیپ جو نظر آ رہی اس پہ کھولو، چونکہ بہت موٹی ٹیپ تھی، اس میں پانی بھر کے لے آؤ. اب یہ گئے، جیسے ہی اس نل کو کھولا انہوں نے، پانی بڑے فورس سے آ رہا تھا. پانی نہیں بھر، جب فورس سے پانی آتا ہے تو چھوٹے کوزے میں نہیں سما سکتا، تو خالی ہاتھ واپس آئے. کہا نہیں سما رہا. کہا کیوں؟ اس لیے اس کا فشار، اس کی قوت اتنی تیز تھی کہ اس میں نہیں سما پا رہا تھا. ہم نے کہا تمہاری ظرفیت بہت چھوٹی ہے. قرآن کا فشار اتنا زیادہ ہے، قرآن کا پریشر اتنا زیادہ ہے کہ تمہاری ظرفیت میں قرآن نہیں سما سکتا. اس لیے تم کہتے ہو کچھ آپ کی ظرفیت میں ہے ہی نہیں، کوئی چیز رکتا نہیں. ظرفیت کو بڑھاؤ، ایک بڑا پیالہ لے جاؤ، وہ جو پریشر ہے کچھ فرق اس پر اثر نہیں پڑے گا، پانی آسانی سے جمع ہو جائے گا. تو ظرفیت جتنی بڑی ہو جاتی ہے، وسیع ہو جاتی ہے، اتنا ہی قرآن سمجھ میں آتا ہے. تو عزیزان محترم، ہم سب کو یہ چاہیے کہ ظرفیت کو بڑھائیں. یہ نہ کہیں کہ قرآن چھوٹا نہیں، ہم چھوٹے ہیں، ہماری ظرفیت چھوٹی ہے. قرآن اللہ کا کلام یوں تو نظر آتا ہے بہت زیادہ، مگر اس کے اندر باطن ہے، باطن کے اندر بواطن ہے، بواطن کے اندر بواطن ہے. ہم نہیں سمجھ پائیں گے. یہ وہی جانے جن کے گھر میں قرآن نازل ہوا کرتا تھا. قرآن جن کے گھر میں نازل ہوا وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، اس کا ظاہر کیا ہے، اس کا باطن کیا ہے، متشابہ کیا ہے، محکم کیا ہے. تو عزیزان محترم، اللہ کا کلام بہت سارا ہے. اللہ نے اس سورے میں آیت تطہیر کو جگہ دی، لہذا یہ سورہ کچھ خاص اہمیت کا حامل ہے. ویسے ہم ہر سورے کا، ہر آیت کا احترام کرتے ہیں، مگر یہ سورہ اس لیے بھی قابل احترام ہے کہ اس میں آیت تطہیر. یہ جو آیت اللہ ارشاد فرما رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے ایسے بھی مرد میدان ہیں. میں بہت آسانی سے گزرنا چاہتا ہوں اس لیے کہ اللہ کا کلام ہے، بالکل سادہ کلام ہے، آسان کلام ہے، مگر سمجھنے والوں کے لیے. ایک شخص گیا امتحان لکھنے کے لیے، انہوں نے کہا امتحان ہال سے باہر آئے تو ان سے پوچھا کیسا رہا امتحان؟ تو انہوں نے کہا بہت آسان تھا، مگر میں نے کچھ نہیں لکھ پایا. بہت آسان تھا لیکن میں نہیں لکھ پایا. تو آسان اس کے لیے ہے جس کی سمجھ میں آتا ہے، جو علم رکھتا ہے، ورنہ جس کے پاس علم نہ ہو، سنجیت نہ ہو، اس کے لیے بہت مشکل ہے. اس لیے ہم دیکھتے بڑے بڑے علماء تفسیر کرنے سے قاصر رہ جاتے ہیں. میں نے عرض کیا ہمارے یہاں کا بچہ بھی آسانی سے تفسیر کر لیتا ہے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ. مومنین میں سے مرد میدان کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے جو انہوں نے اللہ سے وعدہ کیا ہے اس کو سچ کر کے دکھایا، فائدے کو نبھایا. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وقت پورا کر دیا، وعدہ نبھایا، پورا کر دیا. ومنهم من ينتظر. کچھ ایسے ہیں جو بھی انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کا. اپنے موضوع یاد رہے، کربلا اور عصر حاضر. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنا وعدہ نبھایا، اپنا وقت ان کا پورا ہو گیا. کچھ لوگ ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں اپنے وقت کا. وما بدلوا تبدیلا. وہ اپنے وعدے سے مکرنے والے نہیں ہیں، اپنے وعدے پر سیسا پھیلائی ہوئی دیوار کی طرح اٹل. کوئی بھی حادثہ آ جائے دنیا میں وہ بدلنے والے نہیں ہیں، مکرنے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ دیکھیے ہم علی کے دیوانے حادثوں میں پڑھتے ہیں. حادثہ انسان کو بگاڑتا نہیں ہے، انسان کو سنوارتا ہے. مشکلیں انسان کو نکھارتی ہیں. وہ زندگی کیا زندگی ہے جس میں مشکلات نہ ہو.
مولا امام سجاد ارشاد فرماتے ہیں اس صحت کا مزہ کیا جو بیماری نہ دیکھے. صحت کا مزہ اس وقت معلوم ہوتا ہے جب انسان بیمار ہو، تب اس کو معلوم ہوتا ہے صحت کتنی بڑی نعمت ہے. جب تک رات کے اندھیروں کو ہم نہ سمجھیں دن کے اجالوں کی قدر نہیں کریں گے. تو اللہ کی نعمتیں ہیں، غور کرتے جاؤ. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. یہ نعمتیں خدا کی سمجھنے کے لیے، غور کرنے والوں کے لیے ہر لمحہ نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے. ہر لمحہ نعمتوں کا نزول ہو رہا ہے. جناب عیسیٰ علی نبینا و آلہ علیہ السلام سے ارشاد رب العزت ہوا کہ عیسیٰ میرا شکر بجا لاؤ. جناب عیسیٰ نے کہا شکرا للہ. پھر سوچا کہ جس زبان سے میں نے شکر ادا کیا وہ تو اسی کی دی ہوئی ہے، تو پھر اس پر مجھے شکر ادا کرنا واجب ہے. پھر کہا شکرا للہ. پھر سوچا کہ پھر اسی زبان کا ہم نے استعمال کیا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار میں تیرا شکر بجا لانے سے عاجز ہوں. تو پروردگار کی طرف سے آواز ہے عیسیٰ یہ تمہارا عجز، یہ تمہارا اقرار، یہی حقیقت میں شکر ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں؟ ہرگز ممکن نہیں. اس لیے کہ جس چیز کو ہم استعمال کرتے شکر ادا کر رہے ہیں، ویسے فرق ہے شکر اور صیغہ شکر میں. کہیں دھوکہ نہ ہو ہمارے یہاں. ہر اسلام کا ایک ظاہر ہوتا ہے، ایک باطن ہوتا ہے. اس میں اگر کنفیوژن ہو تو ہم ظاہر میں چپکتے رہ جائیں گے، جو حقیقت ہے جو روح ہے اس سے دور رہ جائیں گے. یہ جو شکر للہ ہے یہ صیغہ شکر ہے، خود شکر نہیں ہے. خود شکر کیا ہے؟ ہر نعمت کا پراپر یوز، اس کا صحیح استعمال نعمتوں کا، وہ شکر ہے. ورنہ شکر للہ کو کافر بھی کہہ سکتا ہے. اس لفظ کو یاد کر لے، دوہرا لے، کافر بھی کہہ سکتا ہے شکر للہ. وہ شکر نہیں ہوا، صیغہ شکر ہے. اسی طرح توبہ، استغفر اللہ، یہ صیغہ توبہ ہے، توبہ نہیں ہے. فرق ہے بہت صیغہ توبہ اور توبہ میں. صیغہ توبہ ہے جو زبان سے جاری ہوتی ہے، مگر حقیقت توبہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں سے اتنا پلٹے کہ پھر اس گناہ کی طرف رغبت نہ کرے، پچھتاوا ہو اور آئندہ نہ کرنے کی ٹھان دے، عزم رکھے اور وہ کوشش کرے. اس کو کہتے ہیں توبہ. تو عزیزان محترم، مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ سے وعدہ کیے گئے، جو وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا ہے اس کو سچ کر کے دکھایا، اور ان کا وقت پورا ہو چکا کچھ لوگوں کا، اور کچھ لوگ ابھی انتظار کر رہے ہیں. جب مولا حسین علیہ السلام کو جناب مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے اس آیت کی تلاوت کی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. عزیزو، قرآن ہماری زندگی میں بس جانا چاہیے. ہر حادثے سے جب ہم مواجہ ہوتے ہیں، روبرو ہوتے ہیں، تو قرآن سے ہاتھ نکالنا چاہیے. اہل بیت علیہ السلام نے یہی عملی زندگی میں بتایا کہ دیکھو اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے. یہاں پر ایک لطیف تفسیر کی ہے، خدا رحمت کرے امام خمینی علیہ رحمہ پر. انہوں نے بہت پیاری بات بتائی ہے اس حدیث مبارک کے ذیل میں کہ ہم نے دو گراں بہا چیزوں کو چھوڑی، ایک قرآن اور دوسرے میری اطاعت. فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض. ماشاءاللہ عربی سے کچھ حد تک واقفیت رکھتے ہیں. لن جو کرنا ہے عربی گرامر میں وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں امپاسبل ہو، جہاں کوئی بات امپاسبل ہو، ناممکن ہو، وہاں پر کرنا لن استعمال ہوتا ہے. جس طرح لن ترانی یا موسیٰ، موسیٰ نے درخواست کی کہ پروردگار یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تو ان کو دکھائی دے، تو کہا لن ترانی یا موسیٰ. یہ پاسبل نہیں ہے. یہ ایسا نہیں کہ خدا مجبور ہے دکھائی نہیں دے سکتا، نہیں، پاسبل نہیں ہے. تم نہیں دیکھ پاتے، تمہاری آنکھوں میں بھی سکت نہیں ہے. خدا کا ایک ادنا جھلک، ادنا جلوہ تو نہیں دیکھ پاتے. بے ہوش ہو جائے موسیٰ جیسا نبی، بے ہوش ہو جائے، خدا کو نہیں دیکھتے. ہماری کمزوری ہے. تو لن استعمال
استعمال ہوا. امام خمینی علیہ الرحمہ اس کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں یہاں پر جو کلمہ استعمال کیا ہے پیغمبر نے لن یفترقا حتی یرد علی الموت، وہ اس بات کی عکاسی ہے کہ قرآن اور اہل بیت دو چیزیں نہیں ہیں. میں بڑے نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں. قرآن فلسفی بات ہے، بہت اہم بات ہے. بہرحال امام خمینی علیہ الرحمہ بہت بڑے سیاسی مرد مجاہد ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑے فلسفی بھی تھے، بہت بڑے عارف بھی تھے، بہت بڑے مفسر قرآن بھی تھے. یہ اور بات ہے کہ چونکہ سیاسی بصیرت اتنی مشہور ہو گئی کہ بہت سی دیگر ابعاد جو وہ پنہا رہ گئے، تو انہوں نے اس کی تفسیر میں بتایا کہ دو چیزیں نہیں ہیں. اس وحدت وجود کو سمجھنا ہمارے ذہنوں میں مشکل تھا. یہ ہمارا ذہن اتنا کمزور تھا کہ ان کی یکتائیت کو، ان کی وحدانیت کو سمجھیں، کیونکہ ہمارا ذہن مادی ہوتا ہے. ہم لوگ جو چیز دیکھتے ہیں اسی کو سمجھتے ہیں، اس کی حقیقت تک نہیں پہنچتے. تو ہمیں سمجھانے کے لیے پیغمبر نے استعمال کیا کہ میں دو گرہ بار چیزوں میں چھوڑے جا رہا ہوں. حقیقت میں دو نہیں ہے، حقیقت میں دو نہیں ہے. قرآن یعنی اہل بیت، اہل بیت یعنی قرآن. قرآن یعنی اہل بیت، اہل بیت یعنی قرآن. یہ دو نہیں ہے. یہ ہماری مجبوری ہے کہ پیغمبر اسلام ہماری مجبوری کے تحت، ہماری مجبوری کو مد نظر رکھتے ہوئے فرما رہا ہے کہ میں دو گرہ بار چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں. پھر انہوں نے بعد میں پیغمبر ارشاد فرمایا لن یفترقا، یعنی امپاسبل ہے کہ اس میں جدائی ہو. امپاسبل کہاں استعمال ہوتا ہے؟ یعنی پاسبل ہی نہیں ہے بھلا کوئی شے خود سے جدا ہو. دو چیزوں میں جدائی ممکن ہے، دو چیزیں مل جاتی ہیں اس میں جدائی ممکن ہے، یہ امپاسبل نہیں ہے. دیکھیں کلام معصوم ہے، کلام معصوم ہے، کوئی کلمہ کوئی حرف بھی بھیجا استعمال نہیں ہوتا. معصوم ارشاد فرمایا لن یفترقا، یعنی کہ امپاسبل ہے. اگر دو ہوتی تو لن کا استعمال نہ ہوتا. تو لن کا استعمال کر کے پیغمبر بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ دو نہیں ہے. قرآن یعنی اہل بیت، اہل بیت یعنی قرآن. یہ تمہاری مجبوری ہے کہ دو شکلوں میں دیکھ رہے ہو، یہ دو نہیں ہے. تو عزیزان محترم، قرآن یعنی اہل بیت، اہل بیت یعنی قرآن. تو معصوم جب کچھ آیت کو، کوئی آیت استعمال کرتا ہے تو اس کے معنی رکھتے ہیں. کربلا میں آپ ایک کتاب لکھی گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اردو میں بھی اس کا ٹرانسلیشن موجود ہے، آن لائن بھی موجود ہے، کہ سبحانہ نے امام حسین علیہ السلام از مدینے تک کربلا، مدینے سے نکلتے ہوئے مکہ پہنچے، مکے سے نکلے اور کربلا تک پہنچے. راستے میں انہوں نے کچھ بیان دیا ہے، کچھ خطبات دیے ہیں، کچھ گفتگو کی ہے، کچھ لیٹرز لکھے ہیں. اس کا ایک مجموعہ انہوں نے اکٹھا کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں پورا مجموعہ معصومین کا ہمارے پاس نہیں ملا، پورا مجموعہ ہمارے پاس نہیں ہے. جو کچھ ہے بہت بڑا خزانہ ہے، بہت بڑا خزانہ ہے. مگر اگر پورا مل جاتا، پورا خزانہ مل جاتا تو آج شاید ہم لوگ بھولے نہ سمجھتے، یعنی ہم لوگوں نے شاید اتنی ظرفیت نہ ہوتی اس کو سمجھے. اور بہرحال میں نازک وقت سے گزر رہا ہوں، جو چیز ہمیں ملی ہے اس کو سنبھالنا بھی تو ایک مسئلہ ہے. بعض لوگ جب ان کو بڑا گھر دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں اتنا بڑا گھر ہمیں نہیں چاہیے. کیوں؟ اس کا مینٹیننس بھی تو چاہیے. جب ظرفیت کم ہوتی ہے تو بڑا گھر اکثر نہیں کرتے. روایتوں میں ہے کہ ایک سروات اگر دنیا میں اگر کوئی انسان محمد والے محمد پر بھیجے تو اس کے لیے ایک محل جنت میں دیا جائے گا. ایک محل دیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو کلام معصوم ہے، یوں ہی تھوڑی عرض کرتے ہیں، یوں ہی تھوڑی فرماتے ہیں. تو محل تو ملے گا. کتنے محل مل جائیں گے؟ بچپن سے کتنے سرواتیں ہم نے بھیجی ہیں. تو اتنے محل لے کر کیا کریں؟ بھائی مینٹیننس کا مسئلہ بھی تو ہے. کیا کریں گے اس کا مینٹیننس کیسے؟ کتنے فرشتوں کا آپ اپوائنٹ کریں گے؟ اتنا پیسہ بھی تو چاہیے. وہاں کا پیسہ، وہاں کی کرنسی. تو اس کو سمجھانے کے لیے استاد محترم آیت اللہ محسن قراتی ایک مثال دیتے ہیں، وہ حقیقت ہے.
جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس سے اگر کوئی کہے کہ تم جب اس دنیا میں آؤ گے تو ہم 1 ایکڑ زمین تمہیں دے دیں گے، تو جواب یہی کہے گا مجھے 1 ایکڑ زمین میں لے کے کیا کروں؟ مجھے پیر ہاتھ پھیلانے کی جگہ مل جائے تو بہت ہے، مجھے ہاتھ پیر پھیلانے کی جگہ مل جائے تو بہت ہے، 1 ایکڑ زمین لے کے کیا کروں؟ وہی انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو 1 ایکڑ کیا 100 ایکڑ کے لیے جھگڑے ہوتے ہیں، بھائی میں جدائی ہو جاتی ہے، بھائی میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے میں مصیبتیں آ جاتی ہیں۔ اب اس دنیا کو پوری قبضہ کرنے کے بعد انسان مارس میں جانے لگا ہے کہ کافی نہیں ہے دنیا، مارس میں چاہیے ہمیں، پتہ نہیں اس کے بعد کہاں کہاں جائیں گے لوگ۔ بچہ ماں کے پیٹ میں کیوں کہہ رہا تھا کہ مجھے 1 ایکڑ زمین کی ضرورت ہے؟ اس لیے کہ وہ اس دنیا کی ضرورتوں سے واقف نہیں تھا، اس دنیا کی ضرورتوں سے واقف نہیں تھا۔ جب وہی انسان اس دنیا میں آتا ہے تو معلوم ہو 1 ایکڑ زمین اس کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہی حال ہمارا آخرت کے سلسلے میں، ہم ماں کے پیٹ میں رہتے ہیں، اس دھرتی کے پیٹ میں رہتے ہیں، وہاں کی ضرورتوں کا ہمیں احساس نہیں ہے۔ جب وہاں پہنچے گا، اب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تمہیں ہر سلوا کے بدلے میں 1 مہر دیا جائے گا، ہم سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہے، مگر وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ ہزاروں مہر ہمارے لیے بہت کم ہے۔ یہ رحمت پروردگار ہے کہ تم چھوٹا عمل کرتے ہو بہت بڑی جگہ دے دیتا ہے، یہ رحمت پروردگار ہے۔ کم عمر میں 80 سال 90 سال 100 سال 150 سال کے بعد آپ کو کہیں گے کہ یہ دعا نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بد دعا ہے۔ اگر کہ خدا آپ کو 1000 سال کی عمر دے تو آج کل تو دنیا انسان نہیں کہتا ہے نا یہ دعا نہیں ہے، یہ بد دعا ہے، زیادہ ہمیں رہنا نہیں چاہیے، پسند نہیں ہے۔ کیوں کہ دنیا میں لمیٹڈ لائف ہوتی ہے، اس لمیٹڈ لائف میں آپ کو تیاری کرنی ہے ہمیشہ لائف کے لیے، جاویدانی زندگی کے لیے آپ کو تیاری کرنی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ اگر آپ سے کہا جائے کہ آپ کو انشاءاللہ کربلا کی زیارت کے لیے نکلنا ہے کل صبح، انشاءاللہ کہیے زور سے انشاءاللہ، کیونکہ مجلس حسین میں فرشتے ہوتے ہیں، اگر آمین ہو جائے تو کیا بڑی بات ہے۔ چند لمحے چند گھنٹے آپ کے پاس ہیں، آپ کو تیاری کرنی ہے، پوری فلائٹ کی تیاری کرنی ہے، سفر کی تیاری کرنی ہے، بہرحال جو کتابیں ضروری ہوتی ہیں سب کچھ آپ سے حلالیہ طلب کریں گے، اپنے رشتہ داروں سے ملاقاتیں، ہر تیاری ہوتی ہے نا، ایک کربلا کی سفر کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کا دوست کہے کہ چلیے کچھ تھوڑا سا بیٹھے گپا لگائیں تو آپ جائیں گے؟ ان سے کہیں گے معذرت چاہتا ہوں بڑے سفر کی تیاری کر رہا ہوں، اس وقت تمہارے ساتھ نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان اگر ہم سمجھ لیں کہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں کتنا محدود وقت ہے اور کتنے بڑے سفر کی ہمیں تیاری کرنی ہے، تو خدا کی قسم ہم وقت کو برباد نہیں کریں گے۔ ساری پریشانیاں یہی ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا ہے، یقین نہیں آ رہا ہے۔ آپ ماشاءاللہ سنتے رہتے ہیں، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ دھویں کو دیکھا آپ نے، آپ کو علم ہوا کہ فلاں جگہ آگ ہے، آگ کا پتہ آپ کو علم، آپ کو دیکھا، آگ کو آپ نے دیکھا نہیں مگر دھویں سے پتہ لگا ہے، علم الیقین۔ سامنے گئے آگ کو دیکھ لیا، شوروں کو دیکھ لیا، عین الیقین آپ نے دیکھ لیا، مگر حق الیقین کب ہوگا؟ جب تک کہ آپ اپنے دست مبارک کو آگ میں نہیں رکھیں گے، حرارت محسوس نہیں کریں گے، آپ کو حق الیقین نہیں ہوگا۔ ہم نے کوئی شک ہے کہ مردہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا؟ کسی کو شک ہے؟ مردہ ڈیڈ باڈی جو مر چکا ہوتا ہے ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتا۔ ساری مصیبتیں زندوں سے ہیں، مردوں سے نہیں ہیں۔ سارے کرائم جو ہوتے ہیں وہ زندوں سے ہوتے ہیں، مردہ کیا کرے گا؟ آج تک کسی نیوز میں ہم نے نہیں دیکھا کہ مردے نے اڑ کے چاروں کا قتل کیا یا مردے نے کسی کو زخمی کیا ہو۔ کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ کلیئر ہے نا؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو اس بات پر تیار ہوں کہ رات کی تاریکی میں پوری رات ایک مردے کے ساتھ تنہائی میں گزاریں؟ کتنے تیار ہوں گے؟ بہت کم۔ کیا تمہیں شک ہے کہ مردہ آزار نہیں پہنچائے گا، تکلیف نہیں دے گا، کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا؟ کوئی شک نہیں ہے، یقین ہے، علم الیقین بھی ہے، عین الیقین بھی ہے۔ دیکھا گیا ہے کہ کسی مردے نے کسی کو ختم نہیں کیا، مگر حق کو یقین نہیں ہے۔ یعنی وہ یقین جو ہونا چاہیے، وہ اطمینان جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، لہٰذا ہم ڈرتے ہیں۔ تو ڈر اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں حق کو یقین نہیں ہے۔ تو عزیز
یقین ہے، عین الیقین ہے، مگر حق الیقین نہ ہونے کی وجہ سے ہم پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ معلوم ہے کہ چھوٹی عمر ہے، محدود لائف ہے، معلوم ہے کہ وہاں ایٹرنل لائف میں ہمیشہ رہنا ہے، معلوم ہے کہ وہاں کی ضرورتیں بہت زیادہ ہیں، معلوم ہے کہ یہاں سے ہمیں تیاری کر کے جانا ہے، وہاں کچھ نہیں ہوگا، الیوم یوم العمل ولا حساب وغدا یوم الحساب ولا عمل، یعنی ہمارے اعمال کی فائل بند ہو جائے گی، وہاں پر عمل نہیں ہوگا، صرف حساب ہوگا، سب کو معلوم ہے، مگر حق پر یقین نہیں ہے، لہذا ہم گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں کوئی خالق بھی ہے، بھول جاتے ہیں کوئی حساب و کتاب بھی ہے، بھول جاتے ہیں کہ فرشتے ہیں جو پوچھتے ہیں، بھول جاتے ہیں کہ نعمتیں ہمیں کچھ پرپس کے لیے دی گئی ہیں، یوں ہی ابس بیکار خلق نہیں کیا گیا ہے، ہمیں کسی مقصد کے تحت خلق کیا گیا ہے، بھول جاتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ حق الیقین ہے۔ بس عزیزوں یہ مجلس ہے اسی حق الیقین کو پختہ کرنے کے لیے ہوتی ہے کہ انسان اتنا یقین کر لے کہ اس کے لیے سب چیز غیر نہ ہو، شہود ہو جائے، دور نظر نہ آئے، نزدیک نظر آئے، یراہم بعیدا ونراہم قریبا، وہ لوگ ہیں جو دور سمجھتے ہیں، دور ہے، امام تشریف لائیں گے بہت دور ہے، بہت وقت ہے، نہیں، ہم کہہ رہے ہیں قریب، ہم بہت قریب ہے۔ کل روایتوں میں کہ مومن کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر جمعہ وہ انتظار کرے گا، تیاری کرے گا کہ امام تشریف لائیں گے، جب عصر کا ہنگام ہوگا تو اسے ایسے گھٹن محسوس ہوتی ہے مومن کے دل میں کہ آج امام نہیں آئے، قریب، ہم نزدیک سے دیکھتے ہیں، تو حق الیقین۔ ایک بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں اور بہت بڑے روزہ خوان بھی تھے، ذاکر بھی تھے، شوشتری، بہت ہی مشہور ہے، تہران میں مجلس پڑھتے تھے، عاشورہ کا دن تھا، مجمع بھرا پڑا ہوا تھا، تحت نگاہ مجمع تھا، انہوں نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا کہ مجھے کہیں جلنے کی وہ محسوس ہو رہی ہے۔ شیخ جعفر شوشتری صاحب خصائص الحسینیہ، بہت بڑے صاحب انفاس القدسیہ، کرامات، بہت کرامات ہیں، معجزہ دیکھا ہے کربلا کے ضلع میں انہوں نے، اور یہ خطابت جو انہیں ملی ہے اسی کچھ خواب کے ذریعے سے انہوں نے امام سے کچھ لقمہ کھایا ہے، بس وہ لقمے نے ان کو بہت بڑا ذکر بنا دیا۔ یہ معنوی چیزیں ہم نہیں سمجھ پاتے، اس لیے ہمارا ذہن مانتی ہے، تو انہوں نے کہا مجھے جلنے کی بو محسوس ہو رہی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے اتنا بڑا مجمع، بھگدڑ مچ گئی مجمع، ادھر ادھر دیکھنے لگا، مجمع کوئی اٹھ رہا ہے، کوئی بیٹھ رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، بھگدڑ مچ رہا ہے، بھگدڑ مچ گئی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں، میں نے یوں ہی کہا، ایک جعفر کا جعفر نام تھا، ایک جعفر کذاب تواضع میں فرما رہے تھے کہ میں ایک جھوٹا آدمی ہوں، میں نے یوں ہی کہہ دیا کہ کہیں جلنے کی محسوس ہو رہی ہے، تو آپ نے یقین کر لیا۔ ایمان والو اللہ کہہ رہا ہے، جو اصدق الصادقین ہے اس کو یقین نہیں آتا۔ اللہ، میں نے بات کو پہنچا دیا، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کا کلام سمجھنا محال ہے، سادہ سا ہے پیغام، سمجھنا محال ہے۔ تو اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ کا کلام ہے تو کتنا سیریس ہونا چاہیے ہمیں، اتنا سیریس ہے، بس مشکل یہی ہے کہ ہمیں حق کو یقین نہیں ہے۔ تو ہماری زندگی میں قرآن نہیں بسایا ہے، قرآن کو اتارنا چاہیے۔ ہم تعریف کرتے ہیں جناب فضہ نے 20 سال سے زائد عرصے سے اپنی عمر کے، کربلا کے بعد اپنی عمر کا جتنی حصہ باقی تھا انہوں نے قرآن سے گفتگو کی ہے۔ ہم کتنی گفتگو کر رہے ہیں؟ آیا ہماری مشکلات کا حل قرآن سے ہم نکال رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے یہاں بغیر صغیر میں ایک رسم ہے، قرآن کو ایک کپڑے کی تھیلی میں لپیٹا جاتا ہے، اس کے بعد ایک صندوق میں رکھا جاتا ہے، اس کو بند کیا جاتا ہے، باضابطہ رکھا جاتا ہے، اس کا احترام ہوتا ہے۔ واللہ یہ احترام نہیں ہے، توہین ہے قرآن۔ قرآن آپ کے ہاتھوں میں ہونا چاہیے، جب ضرورت پڑی فوراً قرآن تک رسائی ہونی چاہیے۔ قرآن اپنی زندگی، ہمارے استاد تھے وہ ارشاد فرماتے تھے کہ قرآن ہر 2 سال میں قرآن کو نیا قرآن آپ کو لینا پڑے گا، ہر 2-3 سال میں آپ کو نیا قرآن لینا۔ کیوں؟ مطلب اس اتنا استعمال کریں گے کہ اس کی اولاد جو ہے وہ پرانے ہو جائیں گے، آپ کو پھر اس کو یا صحافت کریں گے، بائنڈ کروائیں گے یا نیا لیں گے،
تب معلوم ہوا کہ آپ قرآن کو استعمال کریں. قرآن جیسے جہیز میں دیا گیا ویسے نئے کا نیا پھر وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے رہا ہے, وہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے رہے ہیں. یہ قرآن کا احترام نہیں ہے, یہ قرآن کی توہین ہے. قرآن کو زندگی میں اتارنا چاہیے تھا, صندوق میں رکھنا نہیں چاہیے تھا. قرآن کا احترام یہ ہے کہ اپنی زندگی میں اتاریں. تو امام اپنی حرکت کے دوران جب انہیں خبر ملتی ہے کہ مسلم ابن عقیل شہید ہو چکے ہیں تو اس آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں, من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ. مومنین میں سے کچھ ایسے ہیں مرد میدان جو اپنا وعدہ جو اللہ سے انہوں نے کیا ہے ان کو سچ کر کے دکھایا. فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنا وقت پورا کر چکے. مسلم عقیل اپنا وقت پورا کر چکے, انہوں نے اپنا وقت اپنا وعدہ سچ کر کے دکھایا, وقت ان کا پورا ہو گیا, بس اب ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. ومنهم من ينتظر, ہم ہیں جو انتظار میں ہیں, ہم ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے. وما بدلوا تبدیلا, یہ سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح مستحکم ارادہ رکھتے ہیں. وما بدلوا تبدیلا, تبدیلی نہیں آئی ہماری ارادے میں. چاہے کوئی بھی طوفان آ جائے, کوئی بھی مصیبت آ جائے, ہمیں ہمارے ارادے میں ہماری کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. تو عزیزوں, قرآن کی آیات کو سمجھنا, میں نے عرض کیا کہ سنخیت چاہیے. اپنے کردار میں وہ وزن پیدا کریں, اپنے باطن میں وہ طہارت پیدا کریں کہ قرآن کی آیات کو آسانی سے ہضم کریں, سمجھیں, اپنی زندگی میں اتاریں, پھر دیکھیں اس کا مزہ کیا ہوگا. زندگی میں ٹیسٹ آ جائے گا, زندگی حسینی زندگی بن جائے گی, قرآنی زندگی بن جائے گی, اہل بیت والی زندگی. یہی تو ہم دعا کرتے ہیں نا, پروردگارا ہمیں زندگی دے تو اہل بیت جیسے زندگی دے, موت دے تو اہل بیت جیسے موت دے. بار بار دعاؤں کا ایک ذخیرہ ہے. معمولاً ہم لوگ دعا کو ایک رسم کے طریقے سے, آپ لوگ بیان ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکے ہیں, ہماری اپنی بات اپنی زبان حال میں عرض کر رہا ہوں کہ دعا کو ہم نے رسم بنا لیا ہے اور کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کیسے قبول ہوگی جب کوئی چیز رسم کے عنوان سے ہو؟ تو رسم تو ہے, جو آپ نے مانگا تھا وہ مل رہی ہے, وہ مل چکی ہے. اگر آپ نے دعا کو جس طریقے سے اہل بیت علیہ السلام نے تعلیم دی ہے ویسے اپنایا ہوگا تو پھر اس کی بات ہی کچھ اور تھی. پوچھا جاتا ہے دعا قبول ہوئی یا نہیں, ہماری عبادتیں قبول ہوئی ہیں یا نہیں, کیسے پتا چلے, کیسے معلوم ہو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہے؟ آپ ماہ رمضان میں دعا کرتے ہیں, پروردگارا بھوکوں کو سیر کر, جن کے پاس کپڑے نہیں ان کو کپڑے دے, ٹھیک ہے نا, دعا کرتے ہیں نا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے دعا ہماری قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے. کیسے معلوم ہو؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ قبر میں جائیں گے, محشر کا میدان ہوگا, تب معلوم ہوگا ہماری دعا قبول ہوئی ہے نہیں ہوئی. نہیں, اپنے اعمال کی قبولیت کیا شک دیکھ سکتے ہیں. معمولاً ہم جب امتحان لکھتے تھے طالب کے زمانے میں, جب امتحان حال سے باہر آتے تھے تو اپنے آپ کو ایک نمبر دے دیتے کہ بھائی ہم نے جو لکھا ہے یہ نمبر ہم دے سکتے ہیں, اتنے نمبر اپروکسیمیٹلی مل سکتے ہیں. تو نتیجہ معمولاً جب رزلٹ اناؤنس ہوتا تقریباً ایک ہی ہوتا, 19-20 تقریباً ہوتا. تو رزلٹ کے اناؤنس کرنے تک انتظام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم نے لکھا ہے تو ہم خود اپنے آپ کو نمبر دے سکتے ہیں. کہ ہر عمل کا قرآن میں, اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں, احادیث میں اس کا فلسفہ بیان کیا گیا ہے. الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز انسان کو انڈیسنسیز, برائیوں سے بچاتی ہے. کہ نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول جاننا چاہتے ہو, کا قیامت تک انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو دیکھ لیجئے, جتنا آپ برائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں معلومات آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے. جتنا آپ برائیوں سے دور ہوتے جا رہے ہیں معلومات نماز قبول ہو رہی ہے. نماز پڑھ رہے ہیں اپنی جگہ, برائی اپنی جگہ, تو معلوم نماز نہیں, وہ ایکسرسائز ہے. یہ خدا ارحم الراحمین ہے, پھر بھی ثواب دے دیتا ہے. وہ ارحم الراحمین ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ نے حق ادا کیا نماز کا, نہیں. روایتوں میں ہے کہ اگر کوئی انسان, اگر کوئی مومن 2 رکعت زندگی میں خالصتاً اللہ کے لیے, صرف اللہ کے لیے نماز پڑھ لے, اس کے نجات کے لیے کافی ہے. مگر کوئی گارنٹی لے سکتا ہے کہ ہم نے 2 رکعت صرف اللہ کے لیے نماز پڑھی ہے؟ گارنٹی ہمارا اعمال کی نہیں ہے. وہ اور ہوں گے
جس کی سند معصوم نے دے دی ہے، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت خندق کے دن عبادت ثقلین پر بھاری ہے۔ کہا کیوں؟ یہ ضربت اپنی اقتدار کو باقی رکھنے کے لیے نہیں، نام و نمود کے لیے نہیں، اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے نہیں، خالصتاً للہ ضربت لگائی ہے مولا نے، صرف اللہ کے لیے ضربت لگائی ہے مولا نے۔ تو جو صرف اللہ کے لیے کام ہوتا ہے اس کا وزن اتنا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام اس کی سند یہ دیتے ہیں کہ ثقلین کہتے ہیں اس دنیا اور آخرت، یعنی اس میں پورے جن شامل ہیں، پورے ملک شامل ہیں، پورے انسان شامل ہیں، ان تمام کی عبادتوں پر ایک علی کی ضربت بھاری ہے۔ مگر ہمارے اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، تو لہذا کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کو ان سے منسلک کریں جن کی قبولیت کی سند مل چکی ہے۔ وہ قطرہ کیا فنا ہوگا جو مل جائے سمندر سے۔ ہمارے استاد ارشاد فرماتے تھے کہ وہ اگر آپ کو پاک رہنا ہے، اگر پانی کو پاک رہنا ہے تو یا کر ہونا چاہیے یا متصل پہ کر ہونا چاہیے، یا خود کر بنے یا متصل پہ کر ہو۔ ہماری اگر سلامتی چاہیے، دین کی سلامتی چاہیے، ایمان کی سلامتی چاہیے، تو یا خود کر بنے کہ نہیں ہے، یا کر سے متصل ہو جائے۔ کر سے متصل ہو جائے تو پھر ہمارا ایمان سالم ہو جائے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو عزیزان محترم، کربلا اور عصر حاضر تاریخ مطالعے کے لیے نہیں ہے یا اپنے علم میں اضافہ کرنے کے لیے نہیں ہے۔ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں اپنے دونوں بیٹے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو نصیحت فرماتے ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹو، یہ تخاطب ہے، یہ انداز تخاطب ہے، فارسی میں کہتے ہیں بے در بے کو دیوار بشنوال، یعنی دروازے سے کہو دیوار میں سن لیں گے، یعنی یہ دونوں اپنے بچوں سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا سے کہہ رہے ہیں، قیامت تک کے آنے والے نسلوں سے فرما رہے ہیں کہ دیکھو تاریخ، ایسا تاریخ کا جائزہ لو، ایسا تاریخ کا مطالعہ کرو گویا تم پچھلی امتوں کے ساتھ گزار چکے ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری عمر اتنی لمبی نہیں ہے کہ تم خود تجربہ کر سکو اور تجربے سے فائدہ اٹھا سکو، نہیں، انسان تجربہ کرنے ہی مر جاتا ہے، عمر بہت چھوٹی ہے کہ تم نوح کا زمانہ، ابراہیم کا زمانہ، عیسیٰ کا زمانہ، موسیٰ کا زمانہ سب گزار کے تجربہ حاصل کر کے پھر اپگریڈ نہیں ہو سکتے، اتنی عمر تو ہے نہیں۔ تب پچھلی امتوں کا ایسے مطالعہ کرو گویا تم ان کے ساتھ زندگی گزار چکے ہو، تجربہ مل گیا، اب زندگی کو سنوارو۔ کربلا تاریخ نہیں ہے، کربلا پاس نہیں ہے، ماضی نہیں ہے، کربلا پریزنٹ ہے، کربلا فیوچر ہے۔ کربلا تاریخ نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے، کربلا داستان نہیں ہے، کربلا حقیقت ہے، کربلا کل نہیں ہے، کربلا آج ہے، کربلا نہیں گزر چکی، کربلا زندہ ہے۔ تو عزیزان محترم، کربلا کے ساتھ جو زندگی گزارے گا وہ زندہ ہے، جو کربلا کو چھوڑ کے زندہ رہے گا وہ زندہ نہیں، مردہ۔ تو کربلا کو گزشتہ مت سمجھو، تاریخ مت سمجھو، یہ سمجھو 1400 سال پہلے نہیں ہوا ہے، ابھی ہو رہا ہے۔ میں تو یہ جملہ اکثر کہا کرتا ہوں کہ تاریخ کو میں نے اب پڑھنا چھوڑ دیا ہے، سنگین جملہ ہے، تاریخ کو میں نے اب پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ کیوں؟ تاریخ تو دیکھا جا سکتا ہے، جب لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے تو ہم پچھلے کیوں جائیں، مطالعہ کیوں کریں؟ پتہ نہیں میری بات واضح نہیں ہو پائی۔ تاریخ کو پڑھنا میں نے چھوڑ دیا، کیوں؟ کل لائیو ٹیلی کاسٹ کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں وہ کردار جو تاریخ میں تھے آج دنیا میں ویسے ہی کردار دکھائی دے رہے ہیں۔ آج اگر آنکھیں کھل جائیں تو شبر دکھائی دیتا ہے، آنکھیں کھل جائیں تو ابو سفیان دکھائی دیتا ہے، عمرو آل دکھائی دیتا ہے، معاویہ دکھائی دیتا ہے، بس بصیرت کی ضرورت ہے۔
طرح ہو رہا ہے. تاریخ زندہ ہے. تاریخ آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں. بس نام بدل گئے لوگوں کے, زمانہ بدل گیا, مگر کردار وہی جو پہلے تھا. اسی لیے معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بھی جملہ تم سنتے ہو یا جو بھی کردار تم دیکھتے ہو, ہمارے کردار اور ہمارے جملوں سے ملا کے دیکھو. اگر ہم سے ملتے ہیں تو ہمارے جملے ہیں, وہ ہمارا دوست ہے. اگر میل نہیں کھاتے تو ہمارا دشمن ہے. بڑی کٹھن منزل سے گزر رہا ہوں عزیزو. تاریخ آپ دیکھ سکتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام نے اپنی زندگی میں عملی طور پر معیار چھوڑا ہے. دیکھ لیا معیار کو. دیکھو زمانے کو دیکھ لو, اپنی حالت کو دیکھ لو, اپنی امتوں کو دیکھ لو, اپنے معاشرے کو دیکھ لو, ہماری تاریخ کا جائزہ لو, ملا کے دیکھو تو تمہیں تاریخ زندہ نظر آئے گی. زندہ نظر آئے گی. پاس نہیں ہے, ابھی حال میں دیکھ سکتے ہو. ایک شخص آیا مولا کائنات کی خدمت میں. کب؟ جنگ جمل کا بھی آغاز نہیں ہوا تھا, بس دونوں طرف تیاری چل رہی تھی. ایک شخص آتا ہے, پوچھتا ہے مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ ایک طرف ام المومنین طلحہ زبیر. آپ 14 سال بعد آپ سمجھ رہے ہیں آسانی سے. اگر شاید ہم بھی وہاں ہوتے شاید ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی. اس لیے ان کا ریپوٹیشن ہے نا, یہ ام المومنین کا ریپوٹیشن تھا سوسائٹی میں. طلحہ زبیر, ان کا ریپوٹیشن, زبیر کو سیف الاسلام کہتے تھے, یعنی اسلام کی تلوار. واقعہ انہوں نے فداکاری بہت کی, بہت فداکاریاں کی. انسان کا اپنے اعمال کا انجام دینا کافی نہیں ہے, اس کی زندگی کا انجام بہت ضروری ہے. بات آگے ایک بار کروں. زبیر کون ہے؟ کزن برادر ہے مولا کائنات, پھوپھی کرم کا زبیر. ٹھیک, بچپنے کا زمانہ ہے, جوانی کا زمانہ ہے, پیغمبر اسلام کی خدمت میں دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. زبیر مولا کائنات کی طرف دیکھتے جاتے ہیں, مسکراتے جاتے ہیں, خوش ہوتے جاتے ہیں. پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا زبیر علی سے محبت کرتے ہو؟ زبیر نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ کیسا سوال پوچھ رہے ہیں, میں اور علی سے محبت نہ کروں؟ میرا بھائی ہے علی. پیار بولے نام ہے آپ کے بعد, بڑی شخصیت ہے, میں محبت نہ کروں تو پھر کون محبت کرے گا؟ پیغمبر نے ارشاد فرمایا زبیر ایک دن ایسا بھی آئے گا تم اس علی کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ گے. زبیر نے کہا یہ ممکن نہیں یا رسول اللہ, یہ کیسے ممکن ہے؟ جنگ جمل برپا ہوئی. مولا کائنات ابھی شروع ہونے سے پہلے سول ڈریس پہنا. دیکھیے عرب کا دستور ہوتا ہے جب انسان رسم کا لباس پہنے گا تو مطلب وہ جنگ کے لیے آیا ہے. اگر سول ڈریس پہنے گا, اگر سیرا نہیں ہوگی, تلوار ہاتھ میں نہیں ہوگی, تو معلوم ہوا کہ وہ کچھ بات کرنے آیا ہے, جنگ کے لیے نہیں آیا. مولا کائنات سول ڈریس میں پہنچے, زبیر کو بلایا, زبیر آؤ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. ام المومنین نے کہا اب تو زبیر کی کوئی خیر نہیں, کہ علی نے بلا لیا ہے. بھائی دو محاذ ہے نا, ایک طرف وہ علی کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں, اب علی آئے اور اسے کہا زبیر میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو ام المومنین نے کہا کہ اب زبیر کی کوئی خیر نہیں. سوء ظن کی حد دیکھیے, لوگوں نے ام المومنین سے کہا ہے ام المومنین مولا کائنات تلوار لے کر نہیں آئے ہیں, سول ڈریس میں آئے ہیں. جو آدمی گندی فکر رکھتا ہے ہر چیز کو گندی نگاہ سے دیکھتا ہے. اور ذمہ داری سے کر رہا ہوں, بڑی نازک مرحلے سے گزر رہا ہوں. جیسی فکر ہوتی ہے ویسے ہی نگاہ ہوتی ہے, ویسے ہی انسان دیکھتا ہے, جیسے دیکھتا ہے ویسے ہی انسان سوچتا ہے. تمام مسائل ہیں, انسان کی سوچ انسان کی عمل پہ, انسان کے حرکات پہ, انسان کی کردار پہ اثر رکھتی ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اعتقادات کو مضبوط رکھو, اعتقادات کو مضبوط رکھو. اس لیے اعتقاد بگڑ جائے تو کردار کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, اعمال کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے, فکر سالم ہونی چاہیے انسان کی. مولا کائنات نے زبیر کو بلایا اور زبیر سے تذکرہ کیا. یاد ہے زبیر جب جوانی کا عالم تھا, پیغمبر اسلام کی خدمت میں بیٹھے تھے, آپ نے میرے ساتھ محبت کا اظہار کیا. پیغمبر نے کیا فرمایا تھا؟ زبیر چونک گئے, کہا یہ وہی وقت ہے, آپ نے یاد دلایا. مگر خدا نہ کرے ایمان
کہ سامنے اولاد کی محبت رکاوٹ نہ بن جائے. بہت بڑی بلایات سے دعا کرنی چاہیے. اولاد سے محبت کرنا مستحب ہے, بہت تاکید کی گئی ہے اولاد سے محبت کرنے کی, مگر جب اللہ کا حکم اولاد کی محبت سے ٹکرائے تو خدا خود کہتا نہیں اب اولاد کو قربان کرنا ہوگا. محبت الہی کے درمیان محبت اولاد رکاوٹ نہ بننے. زبیر ان کا بیٹا عبداللہ ابن زبیر جیسے ہی جوان ہوا, مولا کنا ارشاد فرماتے ہیں کہ زبیر بہت اچھا آدمی تھا, سیف الاسلام تھا, اسلام کی تلوار تھا, مگر جیسے ہی عبداللہ ابن زبیر جوانی کے عالم میں پہنچا, زبیر اپنی دینت کو بدل دیا. اولاد کی محبت سمجھ گیا زبیر کیا وہ بات سچ ہے, پیغمبر نے کہا تھا. اب یہ جو اسٹینڈ لیا اس نے پولیٹیکل اسٹینڈ صحیح نہیں ہے, مولا کے خلاف آ چکا ہے. اب زبیر کا ایک فیصلہ کن مرحلہ ہے. عزیزو, انسان کو کچھ اپرچونٹیز ملتے ہیں زندگی میں, کچھ موقع ملتے ہیں, اس موقع کو انسان اس اپرچونٹی کو گنوا دے تو پھر واپس نہیں آئے. اپرچونٹیز نیور کمز اگین. کہتے ہیں نا جو امتیاز ملتا ہے, کبھی کبھی موقع ملتا ہے, وہ ہمیشہ نہیں آتا. موقع ایک مرتبہ آتا ہے تو گنوانا نہیں چاہیے. تو موقع تھا زبیر کا, تاریخی فیصلہ کرے یا ادھر یا ادھر. زبیر نے دیکھا علی سچ کہہ رہے ہیں, سب کچھ سامنے ہے, دل بدل گیا, مائل ہو گئے, مگر اولاد کی محبت نے انہیں ادھر آنے کے بجائے ادھر پہنچا دیا. زبیر نے کیا کیا؟ زبیر سر کو جھکائے ہوئے پچھتاتے ہوئے اپنے خیموں کی طرف پہنچے. بیٹے نے دیکھا کہ زبیر دو دل ہو چکے ہیں, بددل ہو چکے ہیں, ارادہ بدل رہے ہیں, تو آیا سامنے کہا بابا آپ نے ان فوجیوں کو اکٹھا کیا ہے, اگر آپ بدل جائے تو ہمارا کیا ہوگا؟ اب زبیر خاموش ہے, بس یہی خاموش, پچھتا رہے ہیں, دل مائل ہے, مگر قدم اس طرف آنے کے بجائے اس طرف چل گئے. کاش زبیر کے قدم اس طرف آ جاتے, اگر زبیر کے قدم اس طرف آ جاتے تو حر جیسے بن جاتے. اپرچونٹیز ہیں, موقع بہت لوگوں کو فراہم ہوئے ہیں. ایسی بات نہیں کہ اللہ نے سب کو آزمایا ہے, کون کھڑا اترا کون کھوٹا ہوا یہ ان کی قسمت ہے. زبیر ادھر آنے کے بجائے ادھر چلے گئے, کیا ہوا؟ انہی کی فوج میں سے کسی نے انہیں پشت سے خنجر بھونک دیا. زبیر بس 2-4 منٹ کی بات ہے نا, شہید بن سکتے تھے مولا کے نکاح میں, اب مقتول ہو گئے. خدا کی قسم کتنا کریم مولا. جنگ جب ختم ہوئی تو مولا آتے ہیں, آنے کے بعد زبیر کے میت کے سامنے کھڑے ہو کے, جب اصحاب ہیں سب ہیں ان کے سامنے, کہتے ہیں زبیر تم پر مجھے بہت رونا آتا ہے. گریا کیا مولا نے؟ زبیر تم نے بہت تلوار چلائی اسلام کی خاطر, مگر تمہارا انجام یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. مگر افسوس کہ اتنی محنتیں تمہاری ضائع ہو گئی, بیکار ہو گئی. کہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ کہ عزیزوں مولا کائنات ایک معیار دے رہے ہیں. دیکھو زندگی میں نیکیوں کو انجام دے لینا, فداکاری کر دینا کافی نہیں ہے, مرتے وقت امامت کے ساتھ, امامت کے عقیدے کے ساتھ کرنا. آپ نے بہت کام کیے ہوں گے, بہت خیرات کی ہوں گی, بہت خیرات کیے ہوں گے, بہت نمازیں پڑھی ہوں گی, بہت روزے رکھے ہوں گے, مگر مرتے وقت کس قسم کی موت مر رہے ہیں یہ بہت ممکن ہے, بہت ممکن ہے. ممکن ہے کہ بڑے بڑے زبیر جیسے, ہم نے زبیر کی تلوار نہیں چلائی, اور پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, زبیر جس طرح تلوار چلا رہے تھے ویسے ہم نے تلوار نہیں چلائی, ان کی خدمات ہم نے نہیں کی. زبیر کا انجام جب اس طرح ہو سکتا ہے تو ہر مان ممکن ہے کہ ہر ایک کا عمل خطرے میں ہو سکتا ہے. لہٰذا ایمان کو مضبوط رکھنا بہت ضروری ہے. تو مولا کائنات کی خدمت میں شخص آیا اور پوچھتا ہے مولا میں کیا دیکھ رہا ہوں, ایک طرف زبیر, طلحہ, ام المومنین, ایک طرف آپ, حق کدھر باطل کدھر, میں کنفیوز ہو چکا ہوں. خدا کی قسم ہم بھی ہوتے تو شاید یہ سوال کرتے. اس نے پوچھ لیا, اچھا ہوا پوچھ لیا, مولا کو بتانے کا بہانہ مل گیا. مولا نے کہا انک لملبوس علیک, تجھے غلط فہمی ہوئی. ان الحق والباطل لا تعرفان بأبصار الرجال, حق اور باطل شخصیتوں سے پہچانے نہیں جاتے. لمبی داڑھی دیکھ کر حق نہیں پہچانا جاتا, نمازوں میں گھٹا دیکھ کر حق نہیں پہچانا جاتا,
روزے کسی کو اجل آتے ہوئے دیکھ کر حج نہیں پہچانا جاتا، ہزاروں حج، سینکڑوں حج کرنے، سینکڑوں مرتبہ قرآن کی تلاوت کرنے سے حج نہیں پہچانا جاتا۔ ان الحق والباطل لا تعرفان بأخبار الرجال، اعرف الحق تعرف اهله، پہلے حق کو پہچان لے، حق والے خود بخود پہچانے جائیں۔ اعرف الباطل تعرف اهله، پہلے باطل کو پہچان لے، باطل والے خود بخود پہچانے کا معیار دیا مولا کائنات نے کہا دیکھو شخصیتوں سے دھوکہ نہ کھانا، ان کی نسبتوں سے دھوکہ نہ کھانا، یہ بڑے گھرانے والے ہیں، بڑی فیملی والے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ٹائٹل ہے ان کے پاس، حاجی ہیں، سوار ہیں، نہیں، دھوکہ نہ کھانا۔ حق والے شخصیتوں سے نہیں پہچانے جاتے، حق کو پہلے پہچانو، جو حق کے ساتھ ہوگا وہ حق والا ہوگا۔ تو معیار دیا۔ تو عزیزوں کربلا ایک حق کی کسوٹی ہے، ایک معیار ہے، اس کو پاس ہسٹری نہ سمجھیے، ایک داستان نہیں ہے، دوسرا ہوا قصہ نہیں ہے، کا ایک معیار ہے، ایک کرائٹیریا ہے، جس کو بھی پرکھنا چاہتے ہو کربلا سے پرکھ لو۔ جو کربلا کے ساتھ ہے وہ ہمارا ہے، جو کربلا کے مخالف ہے وہ ہمارا نہیں۔ کا تیسرا گروپ ممکن نہیں ہے، ہمارے یہاں تیسرا گروپ کوئی تصور میں نہیں آتا۔ لعن اللہ امة ظلمتک وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعْنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَلَمْ۔ تین گروہ نہیں ہیں، دو گروہ ہیں۔ لعنت ان پر بھی جنہوں نے قتل کیا، لعنت ان پر بھی جنہوں نے ظلم کیا، لعنت ان پر بھی جو سن کے راضی ہوئے، یعنی کوئی اقدام نہیں کیا۔ یا حسین کے ساتھ رہو یا حسین کی مخالفت میں رہو، ایسا کہ ہم حسین کے ساتھ نہیں رہیں گے، یزید کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں ہے۔ حسین کا ساتھ نہ دینا یزید کے ساتھ دینے کے برابر ہے، حسین کا ساتھ نہ دینا، چپ رہنا بھی یزید کے ساتھ دینے کے برابر ہے۔ تو عزیزوں کربلا معیار ہے، پاس نہیں ہے۔ کہ تاریخ ہم ایسے مطالعہ کریں، ایسے غور کریں کہ ہماری زندگی میں وہ معیار نظر آئے، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، ہماری گفتگو، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا ہر عمل کربلا سے اس کی سنجش ہونی چاہیے، پرکھنا چاہیے کربلا سے۔ کربلا کسوٹی ہے اپنی پرسنل زندگی میں، سوشل لائف میں، حتی سیاسی زندگی میں۔ آج حکومتوں کا اسٹینڈ دیکھیے، جو کربلا والا اسٹینڈ ہوگا وہ ہمارا ملک ہے۔ اسلام نے جغرافیائی حدود کو ریکگنائز نہیں کیا۔ علامہ اقبال جب جوانی کا عالم تھا، ابھی سمجھ پوری نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا تھا ہندی ہے ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا۔ جب سمجھ آ گئی تو انہوں نے کہا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ جب سمجھ آ گئی، میچور ہو گئے، تو کہا مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ یعنی بارڈر سے ریکگنائز نہیں، ہمارا ملک کون سا ہے؟ بھائی کوئی سیاسی آدمی نہیں، مگر جو اسلامی اصول ہیں اسے کہنے سے ہمیں کترانا نہیں چاہیے۔ کہ اسلام میں بارڈرز ریکگنائز نہیں ہے، چائنی مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے، افغانی مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے، پاکستانی مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے، ہندوستانی مسلمان ہے تو ہمارا بھائی ہے۔ یہ سیاسی لوگوں نے اپنے مفاد کی خاطر بارڈرز بنا رکھے۔ عزیزوں میں ایسا جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ شاید ہماری زندگی میں اس کا ایک اثر پڑے، اگر ہم غور کریں اس پر۔ ماشاءاللہ جو یہاں پر جمع ہیں، ہندوستانی بھی ہیں، پاکستانی بھی ہیں، ہم میں فرق کیا ہے؟ پاکستانی ہونے میں اور ہندوستانی ہونے میں فرق کیا ہے؟ میں تو خیر اس سے بڑی بات کرنے جا رہا تھا، چلے ایرانی ہونے میں، افغانی ہونے میں، یورپین ہونے میں فرق کیا، افریقی ہونے میں فرق کیا؟ تو ہمیں کیوں بارڈر ہمارے درمیان میں کھینچا گیا، اور آج تک کیوں اس طرح ٹینشن کریٹ کیا جا رہا ہے؟ کون سا شیعہ ایسا ہے جو پاکستان میں رہتا اور ہندوستانی شیعہ سے محبت نہ کرتا؟ کون سا شیعہ ایسا ہے جو ہندوستان میں رہتا اور پاکستانی شیعہ سے محبت نہ کرتا؟ کون سا شیعہ ایسا ہے جو کویت میں رہتا اور ایرانی شیعہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ کون سا شیعہ ایسا ہے جو افغانستان میں رہتا اور افریقی شیعہ سے محبت نہ کرتا ہو؟ آپ حج پہ جائیے، جنت البقیع پہ جائیے، تو چہرے کس طرح کھلتے ہیں ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ یہ کس نے تمہیں پہچان کروایا کہ یہ شیعہ بھائی ہے؟ کس نے؟ کہ اس کے چہرے کے ایمان نے، اس کے چہرے کے نور نے۔ آپ پوچھتے نہیں ہیں، کیا آپ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا اپنا ہے؟ گھر
چہرے دکھتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. افریقی ہو, ہندوستانی ہو, پاکستانی ہو, ایرانی ہو, افغانی ہو, نہ کوئی لسانی ڈفرنس ہوتا ہے, نہ کوئی کلچر کا فرق ہوتا ہے, نہ کوئی عادت و اخبار کا فرق ہوتا ہے. اپنے اپنے اندر وہ اپنے اپنے عادتوں کو لیے ہوئے ایک نقطہ مرکزی کی طرف سب جمع ہو جاتے ہیں, وہ ہے اسلام, وہ ہے ایمان. یہی تو پیغمبر نے سکھایا تھا, یہی تو کربلا میں امام حسین نے پیش کیا تھا. پیغمبر نے جناب بلال حبشی کو, سلمان فارسی کو, ابو ذر عربی کو ایک جگہ جمع کر کے بتا دیا دیکھو ان میں کوئی فرق نہیں ہے, چاہے حبش کا رہنے والا ہو. بھائی السلمان منا اہل البیت, سلمانو منا اہل البیت. جیسے لوگوں نے بات ابھی بھی افسوس سے کہنا پڑتا ہے, ابھی بھی عالموں کو بات سمجھ میں نہیں ہے اسلام ہے کیا چیز. جس بنیادی مسئلے کو مٹانے کے لیے اسلام آیا تھا وہی مسئلہ آج ہمارے معاشرے میں ہے. اسلام نے عربیت اور عجمیت کو کے امتیاز کو مٹانے ہی تو آیا تھا. تو پہلا اسٹرگل کیا تھا؟ بلال کو کا مؤذن ہو, اذان دو. تو لوگوں نے اعتراض کیا وہ تو ایک تو حبشی ہے, دوسرے نیگرو ہے, کالا ہے, تیسرے یہ کہ اس کا تلفظ بھی صحیح نہیں ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ کی جگہ وہ کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یا رسول اللہ اس کو آپ مؤذن اپوائنٹ کر رہے ہو. بہرحال مؤذن کا مرتبہ اس وقت بہت تھا. آج افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے مؤذن اپنا مرتبہ کھو چکے ہیں. ہماری سوسائٹی میں افسوس ہو رہا ہے, ہمارے اسلام کو اگر صدر اسلام کے اسلام سے ملایا جائے تو کافی فرق پایا جائے گا, کافی فرق محسوس ہوگا. اسی لیے روایتوں میں ملتا ہے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو کچھ لوگ ایسا کہیں گے کہ تم نیا دین لے کر آئے ہو. حالانکہ وہ نیا دین نہیں ہوتا, وہی دین ہوتا جس کو پیغمبر نے پہنچایا. کیوں؟ لوگ بدل چکے ہوتے ہیں, ان کو نیا دین لگتا ہے, نیا اسلام لگتا ہے. معاشرہ بدل چکا ہے. مؤذن کا ریپوٹیشن تھا, مؤذن نے بہت بڑا پوسٹ تھا, مؤذن کو اپوائنٹ کیا تو لوگوں نے اعتراض کیا, اس کی تلفظ تک نہیں آتا. تو پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا سین و بلال شین عند اللہ. جب بلال کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو اللہ سنتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. ظاہر پر دھوکہ مت کھائیے, دل کی نیتوں کو جانچیے, اخلاص سے نیت دیکھیے, تب عمل کا اعتبار ہوگا. تو عزیزو, کربلا میں جون کو شہدائے کربلا میں شامل کر کے امام حسین نے پیغام دیا کہ دیکھو حسین کا مشن کوئی جغرافیائی حدود میں محدود نہیں ہے, یا لسانی افتراق میں محدود نہیں ہے, یا کوئی رنگ و نسل کا امتیاز یہاں پر نہیں ہے. یہاں پر ہے تو ایمان ہے, یہاں پہ حسینیت شرط ہے. اچھے عرب شہدائے کربلا میں وہ شامل نہیں ہو سکے. مگر جون روایتوں میں ملتا ہے کہ جس طرح, بہت ذمہ داری کی بات عرض کر رہا ہوں عزیزو, جس طرح جناب علی اکبر کے استقبال کے لیے ان کی آواز کو لبیک کہتے ہوئے حسین نے میدان تک اپنے آپ کو پہنچایا میدان تک, اسی طرح جون کی مدد کے لیے پہنچے. کتنا مرتبہ پا لیا جون نے. جب جون نے دیکھا کہ آخری لمحات میں ان کا سر زانوئے حسین میں ہے تو ایک مرتبہ کھینچنا چاہا, امام نے پھر سر اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا, کہ جان مرتبہ پانا ہو تو یہاں کتنا بلند کر دیا شہدائے کربلا کے مرتبے کو, کتنا اونچا کر دیا. امام معصوم امام شیشہ میں کیا فرماتے ہیں کہ ابھی انتم و امی, میرے ماں باپ تم پر فدا ہو شہدائے کربلا. یعنی جان میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. ہم نہیں سمجھ پاتے, ایک معصوم کہہ رہا ہے جان میرے ماں باپ تم پر فدا ہو, اور میرے ماں باپ تم پر فدا ہو, زہر جو ہے میرے ماں باپ تم پر فدا ہو. کتنا بلند کر دیا حسین نے. اب ایک حسین نہیں ہے, 72 حسین بن گئے. اب یہ کربلا اتنا کربلا معلّہ ہو گئی. یہ زمین نہیں ہے, یہ آسمان ہے جو زمین میں دکھائی دے رہا. کتنا بلند کر دیا کربلا. دو منزلیں کربلا کی, ایک منزل عصر عاشور تک اور ایک منزل ہے عصر عاشور کے بعد. عزاداروں, مصائب کربلا کو سمجھنا بہت دشوار ہوتا ہے. روایتوں میں ہے کہ پورے مسائل ہم تک نہیں پہنچے. اگر پورے مسائل ہم تک پہنچ جاتے تو کوئی شیعہ زندہ نہ رہ سکتا. پورے مسائل ہم تک نہیں پہنچے, تھوڑے سے مسائل ہم تک پہنچے.
علامہ مجلسی بہار الرحمان میں لکھتے ہیں کہ کائنات میں کسی بھائی بہن کی محبت اور عطوفت کو اللہ نے خلق نہیں فرمایا جتنی زینب اور حسین کی محبت. اللہ نے خلق نہیں فرمایا اس محبت کو جس طرح حسین اور زینب کی درمیان محبت. تاریخ میں ملتا ہے کہ جب جناب زینب سلام اللہ علیہ گہوارے میں تھی، رونا شروع کیا، رو رہی ہے. جو بھی قوم میں لیتا ہے ان کا رونا ختم نہیں ہوتا. ایک مرتبہ آغوش حسین میں آ رہی ہے تو رونا بند کر دیا. کتنی محبت ہے بھائی بہن کہ آغوش حسین میں آ کر رونا بند کر دیا. یہی زینب جب شادی کا وقت آتا ہے، آپ نے شرط لگاتی ہے، میں شادی کے لیے تیار ہوں عبداللہ، آپ میرے کف ہو، مگر ایک شرط کے ساتھ کہ میرے حسین کے ساتھ جدائی مجھے منظور نہیں. اگر کوئی حسین جا رہا ہے تو مجھے اتنی اجازت ہونی چاہیے کہ میں حسین کے ہمراہ چلوں. قوت برداشت ہے. اسی لحاظ سے شہید جو شہید بھی پہلے گیا ہے میدان میں اس کی قوت برداشت کے اعتبار سے گیا ہے. پیغمبر اسلام کا دستور تھا کہ جنگ اپنوں کو پہلے بھیجتے تھے، بعد میں اصحاب کو بھیجتے تھے، مگر حسین نے اس کو بدل دیا، اس سنت کو بدل دیا. کب پہلے اصحاب کو بھیجا اور پھر اپنوں کو بھیجا. کا وجہ کیا ہے؟ پیغمبر اسلام کی جنگوں میں مرنا مشکل تھا، جینا آسان تھا، مگر کربلا میں مرنا آسان ہے، جینا مشکل تھا. یہاں پر زندہ رہنا مشکل ہے. تو غیر پہلے چلے جائیں تاکہ زیادہ عذاب مبتلا نہ ہو، زیادہ پریشانی میں نہ ہو، زیادہ مشکلات کا سامنا نہ کریں. مگر اپنے برداشت کی قوت زیادہ ہوگی، وہ برداشت کریں گے. کب تک زہیر آئے ختم ہو چکا ہے، اب میں صبر نہیں کر پاتا، آپ کی تنہائی کو، آپ کی بے کسی کو برداشت نہیں کر پاتا، مجھے جہاد دیجیے، میں جاؤں گا میدان. تو زہیر کو مولا نے بھیج دیا. ایک صحابی گیا. اس کے بعد ہاشمیہ ان کی نوبت آئی، گھرانے ہاشم کی نوبت آئی، ایک ایک گئے. سب سے آخر میں برداشت کی قوت کس کی ہے؟ جناب عباس رضی اللہ عنہ. وہ پوچھتا تھا کہ آقا مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، مگر عباس کو پوچھنے کا طریقہ الگ ہے. تاریخ ہمیں نہیں ملتا کہ عباس نے یہ کہا ہو کہ مجھے جہاد کی اجازت دو. آئے، سر کو جھکایا، کہا میرے بھائی وَزَاقَ صَدْرِي، اب میرا دل بھر چکا، اب میں آپ کی بے بسی کو نہیں دیکھ پاتا، میں آپ کی تنہائی کو نہیں برداشت کر پاتا. آقا مجھ سے نہیں ہو پاتا. تو حسین نے کہا جاؤ پانی کی سبیل کرو. یہ عباس کی قوت برداشت. زینب کی قوت برداشت کو دیکھنا چاہتے ہو؟ عباس حسین کی تنہائی کو برداشت نہیں کر پائے اور چلے گئے. مگر زینب ہے ام المصائب. جو میرا دل ہے زینبیہ میں آ کے دیکھتی ہیں کہ اپنا مہجایا ذبح ہو رہا ہے. عزاداروں، میں ایک نکتہ یہاں پر بات کرنا چاہتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا. جو لوگ زیارت میں جا چکے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جن لوگوں کا بھی زیارت نصیب ہے، پروردگارہ تو دیکھ مجلس سے حسین کا کرتا ہوں، ہم سب کو زیارت نصیب. جہاں پر ذریع موجود ہے وہ وہاں پر شہادت کی جگہ نہیں ہے، وہ یہ جگہ ہے جہاں پر حسین گھوڑے سے گرے تھے. آپ انشاءاللہ جانیں گے جو ذریع مقدس ہے وہ جگہ ہے جہاں پر حسین گھوڑے سے گرے تھے. جب حسین گھوڑے سے گرے تو اب گھٹنوں کے بل اپنے پوری طاقت کو استعمال کرتے ہوئے آہستہ آہستہ
دیکھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. روایتوں میں ہے کہ حسین خود شیعوں کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں ورنہ جو بھی قتل دیکھنے جائے گا وہ زندہ واپس نہیں آ سکتا. اب یہ کون سی معنویت ہے, یہ کون سے مسائل ہمارے ذہن میں نہیں آتے. جو بھی شیعہ قتل دیکھے گا وہ زندہ نہیں آ سکتا تھا, مگر ایک حسین اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں, اس کو سامنے دیکھتے ہیں. مزہ دارو قتل کی یہ عظمت ہے. اب میں نہیں معلوم زینب کی قوت برداشت کیا تھی. زینب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھی, بھائی سے رو رہا تھا, آواز دے رہی تھی, اے پسر سعد میرا ماجایا سکھا رہا ہے اور ٹکڑا دیکھ رہا ہے. مجھے نہیں معلوم زینب نے کیسے برداشت کیا. اتنے میں حسین اپنے بہن کی آواز کو سنی. حسین نے کہا بہن ابھی حسین زندہ ہے, زینب چلی جاؤ. اب زینب سے کیا, زینب تو نہیں معلوم کیا کرے. ایک طرف حکم امامت ہے, ایک طرف بھائی کی محبت ہے. بھائی کی محبت یہ کہتی ہے کہ تم قلعہ زینبیہ میں کھڑی رہو. حکم امام کہتا ہے کہ تم چلی جاؤ. زینب ابھی خیمے کے اندر آئی, کیا دیکھا, کربلا میں زلزلہ آیا. تھوڑی ہی دیر میں بھائی کا سر موقع نیزہ پر دکھائی دیا. السلام علیک یا ابا عبداللہ, السلام علیک یا رسول اللہ. حسین